میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، عمران خان کے عاشق یعنی عشق عمران میں مبتلا جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے سہیل آفریدی صاحب، آج ایک بار پھر ملاقات کیے بغیر اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ 126 دن کے دھرنے کا ریکارڈ توڑیں گے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ عشق عمران کے جو امتحان پر وہ پورے اتریں گے، لیکن عشق عمران کا جو امتحان ہے اس سے وہ معلوم نہیں کہ کیوں نہیں اس میں پورے اتر رہے. حالانکہ جس طریقے سے پہلی تقریر انہوں نے کی تھی، مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ انہوں نے بلکہ اس کے بعد ایک جو دھرنا دیا تھا اڈیالہ کے باہر، وہ کہہ رہے تھے کہ جون سی رات عشق عمران میں عمران خان کے لیے گزرے وہ اچھی رات ہے اور وہ بہتر رات ہے اور وہ سب سے اچھی رات ہے، اور وہ وقت جو گزرے عمران خان کے لیے وہ سب سے اچھا وقت ہے. تو اللہ کے بندے 126 دن گزاریں. ایک تو ریکارڈ جو ہے وہ آپ برابر کریں اپنے لیڈر والا، اپنے لیڈر کے نقش قدم پر چلیں اور نئی تاریخ رقم کریں. لیکن آپ بھی میں علیمہ خانم کی طرح جو ہے بس یہ آپ کا جو انقلاب ہے یا عشق ہے یہ لفظی زیادہ ہے، عملی کم دکھائی دے رہا ہے. بہرحال جی، آج موصوف جو ہیں وہ ایک بار پھر جب آئے اڈیالہ کے باہر تو پنجاب پولیس پر جو ہے وہ بھرم رہے، اپنے غصے کا اظہار کیا اور ساتھ فیض حمید کے معاملے کے اوپر بھی تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے. تو اس پر وہ زیادہ کومنٹ نہیں کیا. یہ دونوں باتیں سنیں. اپنے ملک میں اپنی شہریوں کے لیے آپ فوٹو بتا رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں؟ پرسوں بھی لگایا تھا، آج بھی لگا رہے ہیں. غیر انسانی رویہ جو پرسوں لگایا ہے وہ بھی غیر سیاسی. کون دیتا ہے آپ لوگوں کو یہ آرڈر؟ ایک وزیر اعلیٰ کے لیے آپ لوگوں نے یہ بیریئر لگائے ہیں، ایک کوئی دوسرا ملک ہے، کسی دوسرے ملک کا وزیر اعلیٰ، یہ پاکستان کا. کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ کے بڑے؟ ہم یہاں آتے ہیں، آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، آپ لوگ جو ہے یہ بیریئر لگا رہے ہو، کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ فیض حمید صاحب جو ہیں ایک ادارے کا ملازم تھا، اگر اس ادارے میں جو ہے ان کو کسی بات پر سزا دی گئی ہے تو یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، اور جب سیاسی معاملے پر بات ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہم بھرپور جواب دیں گے. اچھا جی، دوسری بات یہ بھی کی انہوں نے وہاں پر کہ جناب شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ عمران خان کو ملنے والی جو مدد ہے، جو سپورٹ ہے، اگر اس کا 30% بھی ہمیں ملے تو ہم یعنی پاکستان کو یورپ بنا دیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے سے کہ جناب ادارہ آپ کے لیے پریس کانفرنس بھی کر رہا ہے اور ادارہ آپ کے لیے گالی بھی دے رہا ہے. سہیل آفریدی صاحب کو یہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئی. ادارے نے گالی تو دی نہیں، ہاں شفیع جان نے آپ کو گالی دی ہے، جس کو آپ گالی تصور کر رہے ہیں. اگر آپ کو بہت شوق ہے گالیاں نکلوانے کا تو شفیع جان کو بول دیں ساتھ سے، وہ آپ کو 10 گالیاں اور نکال دے گا. وہ ویسے بھی چاہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے انہوں نے ICPR کے کندھے کو استعمال کر کے یا میرے سوال کو وہ توڑ موڑ کے انہوں نے کرنے کے دور کے اوپر جو ہے وہ آپ کو گالیاں دیں. لیکن آپ نے ابھی تک یہ بیان نہیں کیا سہیل آفریدی صاحب کہ وہ کون سی مساجد تھی، وہ واقعات کہاں کب کا ہے، وہ واقعات کب کے ہیں، وہ کس جگہ کے واقعات ہیں، کون کون لوگ اس کے آئی وٹنسز ہیں. کوئی تفصیل تو بتاؤ یار. ایک جملہ آپ نے بولا تھا اس پر دوبارہ آپ بات نہیں کر رہے، آپ پتلی گری سے جو ہے نا وہ بھاگ رہے ہیں. لیکن میں تو بار بار آپ سے پوچھتا رہوں گا کہ محترم بتائیں کب کا واقعہ ہے، کتنے واقعات یہ ہیں، کس جگہ کے واقعات ہیں، اور آپ نے اس کے اوپر کیوں ابھی تک جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. میں تو پچھلی مرتبہ قسم کھا کے کہا تھا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ سیکورٹی فورسز یا ایون فوج کے لوگ بھی ہیں جی، تو ہمارے ایمان سے آگے اور اللہ کے گھر سے زیادہ پاک تو کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ایسی بات ہو نہیں سکتی کیونکہ یہ ایک تو ذہن تسلیم نہیں کرتا، دوسرا اللہ تعالیٰ نے جس فوج کو اپنے گھر کا محافظ بنایا ہے وہ اس قسم کی تضییق اور اس قسم کے جو ہے واقعات میں ملوث نہیں ہو سکتی. لیکن اگر ہوگی تو میں اللہ کی قسم آپ کا ساتھ دوں گا اور ان کے خلاف میں کھڑا ہوں گا. لیکن اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی اس متعلق معافی مانگنی چاہیے مسٹر سہیل آفریدی، کیونکہ اللہ کے گھر کو اگر آپ جھوٹ جو ہے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور بہتان تراشی کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی انتہائی قابل مذمت اور شرمناک عمل ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. ماضی میں جی تحریک انصاف کی سہولت کاری کرنے والے جب فیض حمید صاحب کو کور کمانڈر خیبر پختونخوا لگوایا گیا تو اس وقت جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب تھے، اس ٹائم تو جو ہے وہ سابق صدر تھے، انہوں نے ان کو کھڑے لائن جو ہے وہ قرار دیا تھا. وہ کیا کہا تھا انہوں نے، آئیے سنتے ہیں. فیض حمید تو بیچارہ کھڑی لائن ہے. اچھا یہ بات تو آپ نے سنی، لیکن
زرداری صاحب کو اندازہ نہیں تھا کہ فیض حمید جو ہے وہ کتنے آگے ہی سوچتے ہیں. انہوں نے خیبر پختونخوا کے اندر ہی ہوتے ہوئے اپنا ایک پیرلل نیٹ ورک کھڑا کر لیا تھا انٹیلیجنس کا, جس میں ریٹائرڈ اور کچھ سرونگ لوگوں کو وہ استعمال کر رہے تھے. پھر ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سے لوگ چھوڑ گئے, لیکن کچھ لوگ ان کے ساتھ ان کی سہولت کاری کرتے رہے اور سسٹم کے اوپر اثر انداز ہوتے رہے. خیبر پختونخوا کے اندر جو کھوئی ہوئی مقبولیت تھی پاکستان تحریک انصاف کی, اس کو جمپ دینے کے لیے فیض حمید صاحب نے جو سیکنڈ فیز تھا بلدیاتی انتخابات کا, اس کے اندر تحریک انصاف کو فیض جاب کیا. اس کے علاوہ وہاں سے بہت سے سمگلرز اور ایسے جو افغان تھے ان کو جوڑا تحریک انصاف کے ساتھ, جو آج بھی جب بھی مسلسل حملے ہوتے ہیں اسلام آباد کے اوپر تحریک انصاف کی جانب سے, تو ان میں جو ایک خاص ایک اسٹرینتھ ہے افغانس کی, جو تحریک انصاف کے لیے یعنی سہولت کاری بھی پرووائڈ کرتے ہیں, اور وہ لڑتے ہیں آ کر وفاق سے اسلام آباد میں آ کر, اور جہاں پر بھی انہیں استعمال کرنا ہو تو تحریک انصاف ان کو استعمال کرتی ہے. تو جو فیض حمید تھے انہوں نے بڑا کہا جائے تو انٹیلیجنٹلی پلے کیا. انہوں نے ایک لحاظ سے کچھ عرصے کے لیے جو ریاستی انٹیلیجنس سسٹم ہے اس کو بھی چکمہ دیا, اس کو دینے میں وہ کامیاب رہے اور آپریٹ کرتے رہے, اور پوسٹ ریٹائرمنٹ تک وہ آپریٹ کرتے رہے. لیکن پھر بکرے کی ماں کب تک خیر بناتی, پھر ان کو گرفت میں آنا پڑا. لیکن جی اس حوالے سے مریم نواز شریف صاحبہ بھی ماضی میں فیض حمید کو جب وہ سروس میں تھے تو کڑی تنقید کا نشانہ بناتی رہی. بالخصوص شوکت صدیقی صاحب کے پاس جب جا کر انہوں نے کہا تھا کہ مریم نواز کو, نواز شریف کو سزا آپ نے دینی ہے. ان خیالات کا اظہار جب فیض حمید صاحب سرونگ تھے اس وقت بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا تھا. آئیے سنتے ہیں. ایک فرد واحد جس کا نام جنرل فیض حمید ہے, میرا تو یہ جو مقدمہ ہے یہ جنرل فیض صاحب کا بنایا ہوا ہے, انہی کا چلایا ہوا. خواجہ آصف صاحب بھی جی فیض حمید صاحب کو ان کے کارنامے گنواتے رہے. ابھی حالیہ دنوں کے اندر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا اس میں بالکل فیض حمید صاحب نے ہی وہ کروایا, اور اس حوالے سے یعنی جو عارف علوی صاحب تھے ان کا جو عذر انہوں نے پیش کیا تھا کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آئی اور ہم نے جناب وہ ان کو ان کے خلاف ریفرنس بنا دیا, جس کو انہوں نے اپنی غلطی ایڈمٹ کیا تھا. اس متعلق بھی خواجہ آصف صاحب نے بھی اپنے جو ہے وہ بیان ان کا اسمبلی کے اندر جو دیا گیا تھا وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ جو میں نے بات کی تھی کہ ایمان حاضر مزاری کی جو سپریم کورٹ میں پیشی تھی, اس پیشی کے موقع کے اوپر جو نارویجین ایمبیسڈر آئے اس کے اوپر ڈیمارش جو ہے وہ جاری کر دی ہے فارن آفس نے, اور اس کو پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت قرار دیا ہے, اور یہ بھی بتایا ہے کہ ویانا کنونشن جو ہے 1961 اس کے آرٹیکل 41 کے تحت وہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے. اور ساتھ انہوں نے ڈیمارش میں یہ بھی کہا ہے کہ جی یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ان کی این جی اوز اینٹی اسٹیٹ جو پاکستان کے اندر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ اسی کی کنٹینیوشن بظاہر دکھائی دے رہی ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ ریاست مخالف جو واقعات میں ملوث افراد ہیں ان کے مقدمات پاکستان کے لیے انتہائی حساس ہیں. تو بیسکلی پاکستان کی جانب سے سفارتی سطح کے اوپر فارن آفس کی طرف سے ایک سخت رد عمل جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے, جو کہ اندرونی طور کے اوپر پاکستان کے معاملات کے اندر مداخلت ہے, کھلی مداخلت تھی. شکر الحمدللہ میں نے مطالبہ کیا تھا پچھلے ولاگ کے اندر, تو حکومت نے کوئی ہوش کے ناخن دیے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. اسی معاملے کے اندر ہی ایک اور جو ہے کوشچن کھڑا ہوتا ہے. دیکھیں جی سپریم کورٹ کے اندر میں بڑا عرصہ کور کرتا رہا ہوں, سپریم کورٹ کے اندر کوئی بھی ڈپلومیٹ ایسے نہیں آ سکتا کہ جناب وہ آیا اور اس آ کے جناب پارکنگ تک میں آنے کی اجازت نہیں ہے. ڈپلومیٹس کو پاکستان کی سپریم کورٹ کے جو باہر پارکنگ ایریا ہے وہاں تک آنے کی اجازت نہیں ہے. تو یقینی طور پر رجسٹرار صاحب نے یا چیف جسٹس صاحب نے کسی نے اس کو اجازت دی. اور جس طرح کل کا واقعہ ہوا تھا, جیسے وہ نانی والا اور رجب بھٹ وغیرہ گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پہنچ گئے تھے, تو وہ بھی جب میں نے چیک کیا تو نہ چیف جسٹس نے اور نہ ہی رجسٹرار نے ان کو اجازت دی تھی. تو کیا آج بھی اسی کی ریپیٹیشن تھی؟ اور اگر یہ تھی تو یہ کس کی اجازت سے وہاں پر پہنچے؟ تو ایس پی جو سپریم کورٹ ہے ان سے اس متعلق جواب لینا چاہیے. میں آئی جی اسلام آباد کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر جو یہ واقعات ہو رہے ہیں آپ ان ایس پی صاحبان سے پوچھیں بھائی کیا کر رہے ہو, آپ کو دیکھنا چاہیے. یہ کوئی مطلب مذاق تھوڑی ہے
یہ یعنی کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں. ان کے اندر اس طرح نہیں کہ جس کا دل کرے منہ اٹھا کے آ جائے, چاہے وہ کوئی سفید فہمی کیوں نہ ہو. تو بہرحال جی پاکستان کے اندر ایک ضابطے کے تحت چیزوں کو چلنا چاہیے. ان عدالتوں کے اندر ایسا نہیں کہ جس کا دل چاہے جناب اٹھ کر آ جائے. آگے بڑھتے ہیں جی. عدالتوں کی بات ہو رہی ہے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا جی. اب یہ معاملہ طے ہو چکا ہے کہ جو وفاقی شرعی عدالت ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تیسری منزل کے اوپر شفٹ ہوگی. ویسے بھی میں نے پہلے کہا تھا کہ 56 ٹوٹل مقدمات ہیں وہاں پر وفاقی شرعی عدالت کے اندر. کوئی اتنا بیک لاگ ہے نہیں وہاں پر مقدمات کا, کوئی جو ہے نا وہ انبار نہیں لگا ہوا, جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 18,000 کے قریب مقدمات ہیں اور تقریباً 22-23 ہزار مقدمات بھی شفٹ ہو چکے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر. تو اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت کی بلڈنگ میں شفٹ ہوگی. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے اور یہی کوئی مسئلے کا حل بنتا تھا. ایک دفعہ میں نے کوئی سرکاری جو حکام تھے ان سے بات کی تھی تو مجھے جواب یہ ملا تھا کہ جناب جہاں پر شریعت کا نام آ جائے وہاں سے ہم دور سے گزر جاتے ہیں. لیکن پھر سینس پریویل کی اور یہ معاملہ کیونکہ یہ ایمیکیبلی حل ہوا اور وفاقی شرعی عدالت کے جو آنریبل ججز ہیں ان سے بھی اس معاملے پر بات چیت ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی اس میں لوپ کے اندر ہیں اور چیف جسٹس جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہیں جسٹس امین الدین خان وہ بھی اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے. تو تینوں جو آنریبل چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کے کنسنٹ کے ساتھ یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے. بہرحال جی اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا چیزیں شیپ اپ ہوتی ہیں. لیکن بظاہر میں جاتے جاتے یہ بات کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کی مشکلات بہت بڑھنے جا رہی ہیں. 9 مئی کا جو معاملہ ہے جو کھل چکا ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ سامنے آئیں گی اور ممکن ہے کہ فروری 2024 کے اندر بھی کسی حد تک جو سہولت کاری عمران احمد نیازی صاحب کو خیبر پختونخوا کے اندر ملی ہے اس کا بھی کوئی چیزیں جو ہیں وہ سائنس جو ہے سامنے آ جائیں. اور یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.